عزیز امین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو بہت زیادہ ابھارنے کی اور تحریک دینے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی شاعری کا سب سے بڑا فلسفہ یہ آج کا نوجوان ہے۔ آپ کی فارسی شاعری کے اندر ایران کے اندر بھی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور افسوس یہ کہ ہمارے جو لبرلز ہیں وہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر یہاں تک ایک صاحب نے کہہ دیا کہ میں تو ان کو شاعر مشرق مانتا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے جو لنڈے کے لبرلز ہیں وہ اپنی گندی زبان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو شہین ہیں ان کو آپ مخاطب کرتے ہوئے بڑی جگہوں پہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ قبیلے سے مراد مسلمانوں کی پوری قوم ہے۔ میں کہ ہمارے اس پورے قبیلہ جو مسلم ہے ان کی آنکھ کا تارا وہی جواں ہے۔ کون؟ شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کاری، کہ جس کی جوانی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، جس کی جوانی پیغمبروں جیسی ہے، جس کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے در جوانی توبہ کرتن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرماتے جوانی میں توبہ کرنا یہی نوجوانوں کی توبہ ہے، یہی انبیاء کی توبہ ہے۔ اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کے تو دیکھیں، کبھی اپنی جوانی میں یہ ذہن بنا کے تو دیکھیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کبھی اپنی جوانی کو گناہوں کی دلدل سے نکال کے کبھی راہ حق پہ چلانے کی تو کوشش کریں، پھر دیکھنا میرے مالک کی کرم نوازیاں کیسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں بچپن اور بڑھاپا یہ جوانی کے مقابلے میں زیرو ہے۔ بچپن میں بندہ کچھ کر نہیں سکتا اور بڑھاپے میں بندے سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ جوانی کی جو آخری حد ہے وہ 40 سال تک ہے۔ 40 سال کے بعد تمام کا یہ قول ہے کہ اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جوانی رہتی ہے، اور جوانی میں توبہ اصل پیغمبروں کی توبہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف برانگیختہ کیا کرتے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ فرمایا کہتے نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے، یہ نوجوان کو کہتے تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آپ فرماتے کہ اتنے زیادہ تمہارا منزل اور ٹارگٹ وہ ہو جس کی آخری منزل تمہاری قبر کی پہلی رات ہو۔ جب تک دنیا میں رکھو تب تک عروج پاتے ہی چلے جاؤ، تمہاری پرواز رکنی نہیں چاہیے۔ اپنی جوانی میں وہ سجدے کر لو جن کی بڑھاپے میں قیمت بہت کم ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کا 1000 سجدہ جوانی کے ایک سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ اپنی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام لگاؤ نا۔ دیکھیں بندہ جب بھی جاتا ہے تو اچھی چیز کسی کے پاس لے کے جاتا ہے، اچھی چیز کسی کو دیتا ہے۔ جوانی تو ہم نے چوکوں میں گزار لی، حماموں پہ پھٹوں پہ بیٹھ کے ہم نے گزاری، گراؤنڈوں میں ہم نے گزار لی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی بات آئی تو پھر وہی گھسی پٹی زندگی دے دی۔ یاد رکھے بڑھاپے میں بڑا دل کرتا ہے میں 1000 نفل رات کے وقت پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، لیکن اس وقت یہ ہمارے گھٹنے گوڈے، یہ ہمارے ٹخنے گٹے یہ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے۔ آئیں اپنی جوانیوں کو اللہ کے نام لگائے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس جوان کی تعریف کرتے ہیں ان جوانوں کا ذکر کچھ قرآن پاک میں ہے، کچھ احادیث رسول میں ہے۔ ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے جوانوں سے ایسے سے۔ یہ جوان کوئی آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، یہ شروع میں اس سے تھے۔ ہماری جتنی بھی اسلامک ہسٹری ہے وہاں دیکھ لیں جا کے، ہمارے جوانوں نے سارے کارنامے سر انجام دیے۔ وہ جوان تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں لوگوں کے سامنے رکھی، پھر لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ سب سے بڑی مثال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر تک میں نے عرض کیا آپ کو جوانی رہتی، 40 سال کی جوانی لوگوں کے سامنے گزاری، لوگوں کے سامنے رکھے، حتیٰ کہ جو سخت ترین دشمن کافر تھے
وہ بھی پکارنے پہ مجبور ہو گئے کہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں۔ آپ کی جوانی پہ انہوں نے بھی رش کیا، آئیں نہ ایسی جوانی آپ بھی گزاریں۔ اقبال کی روح آج بھی طلب طلب کے کہہ رہی ہے جوانوں اپنی جوانیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دو، پھر دیکھنا یہ زمانے پہ عروج تمہیں ملتا یا نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان وہ ٹک ٹاکر کے نام سے مشہور ہے، آج کا نوجوان یوٹیوبر کے نام سے مشہور ہے، آج کا نوجوان وہ فیس بک کے نام سے مشہور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نوجوان ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا، یار ہمیں وہ شادی اور ولیمے پہ مزہ ہی نہیں آتا، کس پہ مزہ آتا ہے؟ مہندی پہ مزہ آتا ہے۔ مہندی پہ کیا ہے؟ بے حیائی، بے غیرتی، مرد و زن کے اختلاط، ڈھول ڈھمکا، ڈانس، وہاں بے حیا عورتوں کو لا کے ان کا ڈانس کروا کے نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے، کہتے وہاں مہندی پہ مزہ آتا ہے، باقی شادی اور ولیمے کا کیا دیکھنا ہے؟ یہ آج کے نوجوان کی یہ سائیکی بن چکی ہے۔ افسوس کہ اقبال کی روح آج بھی تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رکھی ہے، پکار رکھی ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی اللہ رسول کے نام لگاؤ، پھر دیکھنا یہاں سے نوجوان اٹھیں گے پوری دنیا پہ حکومت کر لیں گے۔ لیکن افسوس ہمارے جوان ایسا کر نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جوانوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ایک نوجوان کی کہانی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی کہ وہ جوان اپنی جوانی میں جب دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ جوان اٹھا اور بت خانے چلا گیا، نہ وہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی جوانی میں جوش ایمانی کو لیتے ہوئے جا کے بتوں کے سر قلم کر دیے، سب بتوں کے سر قلم کر کے جو بڑا بت تھا اس کے بازو توڑ کے کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ قبیلے والے قوم والے واپس آئے تو آ کے کہنے لگے یہ کام کس نے کیا ہے؟ کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے وہ بادشاہوں کے ہمارے جو معبود ہیں ان کے سر قلم کر دیے؟ تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ قالوا سمعنا فتن یذکرہم، کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے، فتن کے لفظ ہے، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، ہمیں ایک نوجوان کا پتہ ہے، سنا ہے، یذکرہم جو ان پر تنقید کیا کرتا تھا، جو ان کو برا بھلا کہتا تھا، ہمیں اس نوجوان کا پتہ ہے۔ کہا اس کو کہتے کون ہے وہ نوجوان؟ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ دیکھیے اللہ کا دوست اور خلیل بننے کے لیے پھر تمہیں یاری بھی اللہ کے ساتھ لگانی پڑے گی، یاری تمہاری بارڈر پار کے ساتھ، یاری تمہاری سات سمندر پار کے ساتھ، اور تمہارے موبائل سارے نوجوانوں کے وہ گند سے بھرے پڑے ہیں۔ مجھے بتائے اللہ رسول کی یاد تمہیں کہاں سے آئے گی؟ کیوں اپنی جوانیاں رول رہے ہو؟ اللہ رسول کے نام لگاؤ۔ عزیز سامعین محترم، گولڈن پیریڈ آف ٹائم، گولڈن پیریڈ آف لائف وہ جوانی ہوتی ہے، بچپن بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں۔ بلے شاہ قصوری فرمایا کرتے تھے، نہ میں اگلی تو نہ میں پچھلی تو، میں صدقے جاواں وچری تو۔ یہ جوانی سے، بزرگ سارے جوانی کے بارے میں کہتے ہیں، جوانی کا ایک عمل بڑھاپے کے 1000 اور بچپن کے 1000 عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری فیوچر پلاننگ کے اندر ڈیتھ پلاننگ نہیں ہے، مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ نوجوان کے نت نئی خواہشات ہیں اس کی، اور بھائی کبھی یہ بھی خواہش ظاہر کرو ہم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا۔ عزیز سامعین محترم، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیں۔ ایک نوجوان کا اور قرآن پاک کے اندر ذکر ہے جس کو سورہ بروج کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ بس سمائی ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الخدود۔ یہ اصحاب خدود کون سے تھے؟ یہاں بھی ایک نوجوان کا ذکر ہے، اور اس کی طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ذکر کیا ہے، جس نے اپنی جوانی اللہ رسول کے نام پہ قربان کر دی۔ حضور فرماتے شام کے اندر ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جس کی مدد سے اپنی حکومت قائم رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی نوجوان دو جس کو میں اپنے سارے گر سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان اس کو دیا، لڑکا دیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھنے جاتا، تو رستے میں ایک راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار، وہ بھی وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا اور پھر وہاں چلے جاتا۔ اب اس کو یہ راہب کی عبادت بھی اچھی لگی، جادو بھی اس کو سیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک جب رستے میں جا رہا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ رستے میں بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے چھوٹا سا روڑا پکڑا
اور کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو میں سانپ کو مارتا ہوں، یہ مر جائے۔ جیسے اس نے روڑا پھینکا وہ سانپ مر گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، لوگ آئے اور اس سے دعائیں کروانے لگے۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ جو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا۔ اچھا ہوا ایسے کہ بادشاہ کا وزیر نابینا ہو گیا۔ جب اس کو نوجوان کے بارے میں پتہ چلا وہ بھی اس کے پاس آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب اس کے بعد وہ نوجوان جب وہ وزیر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پوچھا، اس نے سارا واقعہ بتا دیا، نوجوان کو بلایا، اس نے بتایا کہ وہاں ایک راہب ہے جس کے رب کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں۔ اب اس نے اس نوجوان کے ذریعے راہب کا پتہ چلایا، وزیر اور راہب دونوں کو قتل کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا اس سے کہا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی عبادت کو چھوڑ دے، مجھے رب مان۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ یہ بھی جوان تھے، ان کو بھی جینے کا حق تھا، یہ بھی چاہتے تو کئی سال زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بادشاہ نے کہا کہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے چلے جاؤ، اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اوپر سے گرا دینا۔ جب وہ سپاہی لے کے اوپر چڑھے تو نوجوان نے دعا کی، پہاڑ جنبش میں آیا، سارے ہلاک ہو گئے، پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر آ گیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اچھا اس نے پھر کچھ سپاہیوں کو بھیجا، کہا اس کو لے جاؤ دریا کے درمیان میں جا کے اس کو پھینک دینا۔ وہ گئے، نوجوان نے پھر دعا کی، سارے وہ سپاہی ہلاک ہو گئے، پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر آ گیا؟ کہا بادشاہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، ایک طریقہ ہے کہ تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر، سارے لوگ جب اکٹھے ہو جائیں اور پھر مجھے کھجور کے اوپر لٹکا دے اور ایک تیر پکڑ اور یہ کہ بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے شروع کرتے ہوئے میں تیر مارتا ہوں، تو مجھے تیر مار پھر مجھے موت آئے گی۔ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد وہ جوان، یہ دیکھیے اپنی جوانی اللہ رسول کے نام کیسے لگا رکھا ہے، اس کو بھی جینے کا حق تھا، وہ بھی چاہتا تو کئی سال زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے یہ طریقہ دیکھا کہ میں نے سارے لوگوں کو ایک رب کے اوپر ان کو ایمان لانے کی دعوت کیسے دینی ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بادشاہ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور تیر کہا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے شروع کر کے مارتا ہوں، اس کی کن پٹی پہ لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھ لیا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا پہاڑ پہ بھیجا بچہ نہیں مرا، دریا میں بھیجا بچہ نہیں مرا، لیکن جب اس کے رب کے نام سے کہا ہے لہذا اس کا رب سچا ہے، سارے ملک کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب اس کے بعد بادشاہ نے کیا کیا، اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور لوگوں کو اس کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک عورت، چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تھا، وہ بھی چلتی ہوئی جب اس کنارے کے قریب آئی، آگ کے قریب آئی تو رک گئی۔ بچے کی محبت وہ دل میں تڑپی، بچے نے کہا ماں رکی کیوں ہو؟ ماں جس کو تو آگ سمجھ رہی ہے، نار سمجھ رہی ہے، اللہ نے اس کو نور بنا دیا ہے، آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دو۔ حضور فرماتے عورت نے چھلانگ لگا دی، پھر آگ وہاں سے نکلی، بادشاہ اور کس تمام حواریوں کو جلا کے رکھ دی۔ عزیز سامعین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں اصحاب خدود کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے، وہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے جوانیاں اللہ رسول کے نام لگا دی۔ ہمیں کیا ہے، ہماری جوانیاں کیوں اللہ رسول کے نام نہیں لگتی ہیں؟ کیا ساری زندگی بازاروں چوکوں میں گھوم کے گزار دو گے؟ کیا ساری زندگی گناہوں میں گزار دو گے؟ پھر جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں آؤ گے؟ عزیز سامعین محترم، ابھی وقت تمہارے پاس ہے، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت اللہ کے نام لگا دو، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں کیسی ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اب ٹوپی تسبیح مصلی پکڑ لے اور مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جائیں اور 24 گھنٹے اللہ اللہ کریں اور کوئی دنیا کا کام نہ کریں، سب کریں، لیکن اللہ رسول کی ذات کو سامنے رکھیں۔ بازاروں میں کام کریں تو اللہ کے نام پہ کریں، اگر آپ کہیں اپنا تن سازی کر رکھے ہیں تو اللہ کے نام پہ کریں، اب ورزش کرنے جاتے تو اس نیت سے کریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو اللہ کی راہ میں اپنے زور بازو کے اوپر کافروں کے سر تن سے جدا کروں گا۔ ہماری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، اقبال کے شہین بڑے کمال کے تھے، لیکن افسوس آج ہمارے شہینوں کی وہ سوچ ہی نہیں رہی ہے۔
پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی لا ریب کتاب میں اقبال کے شاہینوں کا ذکر ایک اور جگہ پہ ہے، سورہ یاسین کے اندر ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ بھی ایک نوجوان کا ذکر ہے، یہ بھی ایک اقبال کے شاہین کا ذکر ہے کہ جب قوم نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہ نوجوان دور وادی سے دوڑتا ہوا آیا، آ کے ان کو کہنے لگا ظالموں کیا ہو گیا تمہیں، تم انہی انبیاء کو قتل کر رہے ہو جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، بغیر کسی اجرت کے تمہیں اللہ اس کے رسول کا نام تمہیں لینے کے لیے تمہیں دعوت دے رکھے ہیں۔ جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اس کے بعد نوجوان کو روکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ نوجوان کا نام حضرت حبیب بن مری تھا، اور یہ نوجوان پھر 2000 کا لشکر لے کے وہاں سے چلا، تو جب ایک جگہ پہنچا تو وہاں کہا کہ یہاں خیمے لگا دو، رک جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا ہوا کیا، کہا یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے مجھے آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ سب سے پہلا نوجوان تھا جس نے مدینے کی سرزمین کو آباد کیا، اور کہتے ہیں کہ اسی کی نسل سے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے۔ جس جگہ اس نوجوان نے خیمہ لگایا تھا اسی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آ کے مدینہ شریف میں آپ نے سٹے کیا تھا۔ دیکھیں اپنی جوانی اللہ رسول کے نام لگائی اور آج تک ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو شہین ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ، شباب ہو جس کا بے داغ، ضرب ہو کاری وہی قبیلے کی آنکھ کا تارا بنتا ہے۔ آئیں عزیز سامعین محترم، یہ تو قرآن پاک میں اقبال کے کچھ شہین تھے، اب احادیث رسول میں حضور کے دور میں جو اقبال کے شہین اس کے بارے میں بھی بتاؤں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ آتا ہے شاید صحابہ اکرام کوئی بوڑھے تھے اور بڑھاپے میں جا کے ایمان قبول کیا اور انہوں نے وہ جوان ہوئے ہی نہیں تھے شاید، لیکن تاریخ ہماری جوانوں سے بھری پڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگے تو ٹین ایجر ایک نوجوان باہر 70 کڑیل جوان تلواریں لے کے کھڑے کہ حضور کو شہید کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کو بلایا، کیا جوان میری چارپائی پہ سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے قسم با خدا، ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، لیکن وہ نوجوان اللہ رسول کے نام پہ جوانی قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں قسم با خدا وہ رات جتنی پیاری مجھے نیند آئی ہے ساری زندگی مجھے ایسی نیند نہیں آئی ہے۔ اس جوان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام شیر خدا حضرت مولا علی شیر خدا تھا۔ عزیز سامعین محترم، یہ جوان تھے جنہوں نے جوانی اللہ رسول کے نام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ مکہ شریف کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، وہ کپڑا پہنتے جو پورے مکے میں کوئی اتنا خوبصورت کپڑا نہیں پہنتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس سے زیادہ خوشبودار ترین کوئی شخص نہیں دیکھا ہے، سب سے زیادہ خوشبو لگاتے، چال اتنی پیاری کہ لوگ کھڑے ہو کر ان کی چال کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت پکڑ لیا پھر کیا کیا؟ اپنی جوانی اللہ رسول کے نام لگا دی، ماں باپ نے مارا کوٹا زدکوب کیا، باندھ دیا، ہجرت حبشہ پہ چلے گئے، واپس آئے، پھر ماں نے کہا بیٹا دین چھوڑ دے، کہا نہیں ماں نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو جیسی سرکار کی بارگاہ میں آئے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مکے کا خوبصورت نوجوان تھا، آہیں نکل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعزاز کیا دیا، میں جاؤ مصعب اب مدینہ شریف چلے جاؤ۔ سب سے پہلے ایمبیسڈر سفیر یہی تھے، سب سے پہلے مدینے میں جانے والے مبلغ یہی تھے، یہ اقبال کے شاہین تھے۔ وہاں سے چلے مدینہ شریف میں جا کے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اقبال کے شہید کمال کے تھے، لیکن افسوس آج جو ہمارے دور کے نوجوان ہیں وہ سمجھتے کہ شاید بڑھاپے میں جا کے حج بھی کریں گے، بڑھاپے میں جا کے عبادت بھی کریں گے، لیکن اقبال کے جو شہید ہیں وہ جوانی میں اپنی جوانی اللہ رسول کے نام لگاتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تقریباً 20 سال ہے،
اور حضور ﷺ جنگ موتا کے اوپر ان کو سردار آپ نے بنا دیا، 20 سال کا سپہ سالار ہے، اور بزرگ ترین صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے ماتحت جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی ہیں ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تمام موجود ہیں۔ حضور تو جوانوں کو آگے رکھتے تھے، اسلام جوانوں نے آگے لے کے گئے تھے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے باہر آنے لگے، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، جی بتائیں کہاں جنگ کرنی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت تو ہم باہر جا کے لڑے تھے، اب کافر زیادہ بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو جو بڑے صحابہ اکرام تھے انہوں نے کہا مدینہ شریف کے اندر رہتے ہیں اور پھر یہاں رہ کے ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان تھے کہنے لگے حضور ایسا نہیں ہوگا، ہم کوئی بزدل ہیں، ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہم جوانوں کی بات مانیں گے، باہر جا کے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے نوجوان تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبال کے شاہینوں کی بات کروں، عمر بن عبدالعزیز جب آپ خلافت میں متمکن ہوئے، پہلا دن تھا، 5ویں امیر المومنین کہا جاتا ہے، جب آپ خلافت پہ آئے، آپ کے پاس وہ کرسی صدارت آئی تو آپ کا نوجوان 17 سالہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا، کہا ابا جان میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ بن گئے ہیں آپ، لیکن ابا جان میری بات یاد رکھنا، آج کے دن کے بارے میں اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا، آج آپ بادشاہ بن گئے ہیں۔ یہ جوان بیٹا کہہ رہا، اور پھر کہا ابا جان اگر کہیں ایسا ہو کہ تیل کی جلتی ہوئی کڑھائیاں ہوں اور ہمیں اس کے اندر پھینکا جانے لگے اور آپ سے کہا جائے آپ حق سے پیچھے مڑ جائیں، ہمیں اس میں جلنے دینا لیکن حق بات کو اپنے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ تھے اقبال کے شاہین، یہ تھے اقبال کے نوجوان۔ عزیز سامعین محترم، یہی اقبال کے نوجوان کی ایک اور بات آپ سے عرض کروں، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو یہ درس دیا اور کہا کہ لوگوں دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق بنو امیہ کے جو تم نے مال لیے ہیں وہ سارے ان کے مال واپس کر دو۔